السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ میرے دینی بھائیو، بزرگوں، دوستو، جیسا کہ ہم لوگوں نے رمضان کے مکمل شرائط کے اعتبار سے اللہ کی توفیق سے روزے کی ادائیگی، قیام اللیل کی ادائیگی، لیلۃ القدر کے اہتمام، زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کر لیا۔ اللہ رب العالمین تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اور آخری بات، عید کی نماز کی ادائیگی کا مسئلہ۔ اس مبارک ماہ کے اختتام پر صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے علاوہ چند دیگر آداب کا بھی مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ صدقہ فطر عیدگاہ کیے جانے سے قبل ہے۔ اب یہ عیدگاہ ہم جو جاتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، عید جو مناتے ہیں اس کے کیا آداب ہیں، آداب عید یعنی عید کے منانے کے آداب۔ آج کا ٹاپک یہی ہے، عید کے منانے کا آداب کے آداب۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ شوال کا چاند دیکھتے ہی عید کی رات اور یوم عید کی صبح کو تکبیرات کے بار بار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان تکبیرات کے ذریعے سے دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے کہ اس کی توفیق سے ہی اس مبارک ماہ کے روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوتیں کی، دعائیں کی، سچی توبہ اور دیگر عبادات سر انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی کو پسند نہیں کرتا، اور تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، اس نے جو تمہیں ہدایت دی اس پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو تاکہ شکر ادا کرو۔ تو اس اعتبار سے تکبیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور عیدگاہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، اور عمدہ لباس زیب تن کر کے خوشبو لگا کر کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے اور خوشبو وغیرہ لگا کر کے نکلا کرتے تھے۔ نمبر 3، گھر سے روانگی سے قبل طاق عدد کھجوریں کھانا مسنون ہے۔ 3، 1، 3، 5، 7 جتنا چاہے کھائیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات یاکلہن وطرا، البخاری 953۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ طاق کھجوریں تناول فرما لیتے، عدد میں طاق ہوتا تھا۔ اس لیے نہا کر کے، اچھا لباس پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے، اور طاق کھجور کا سیون کر کے، طاق کھجور کھا کر کے آپ عیدگاہ کی طرف تکبیرات کی ادائیگی کے ساتھ نکل جائیں۔ نمبر 4، عیدگاہ کو پیدل جانا اور وہاں سے پیدل واپس آنا مسنون ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج العید ماشیا ویرجع ماشیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل جاتے تھے اور پیدل واپس آتے تھے۔ ایک روایت میں ہے یہ دوسرے راستے، پہلے راستے سے جاتے تھے، دوسرے راستے واپس آتے تھے۔ بہرحال سہولت کے اعتبار سے ہے، پیدل جانا مسنون طریقہ ہے۔ اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے، بیمار ہے، تو سواری پر لے جایا جا سکتا ہے، جانا چاہیے۔ نمبر 5، نماز عید کے لیے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر کے جانا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا، جیسا کہ عطیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے،
یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ حیض والی خواتین کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا کہ وہ گھر سے ضرور نکلیں تاکہ وہ عیدگاہ سے باہر بیٹھیں گی، مصلی سے باہر بیٹھیں گی اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ بخاری 974، مسلم 890۔ یہ حدیث ہے عورتوں عیدگاہ جانے کے دلیل کے سلسلے۔ نمبر 6، نماز عید عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر، یوم الاضحیٰ کو عیدگاہ میں تشریف لے آتے تھے۔ سب سے پہلے نماز عید پڑھاتے، پھر لوگوں کے سامنے آتے، جو اپنے صفوں میں بیٹھے ہوتے آپ انہیں نصیحت فرماتے، انہیں وصیت فرماتے اور احکامات دیتے۔ پھر اگر کوئی وفد روانہ کرنا ہوتا تو اس کے بارے میں فیصلہ کرتے، اور کوئی اور حکم جاری کرنا ہوتا تو جاری فرما کر واپس لوٹ جاتے۔ بخاری 956، مسلم 889۔ نمبر 7، عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات بار بار پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دوسری تکبیرات اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ جاتے تھے، تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ عیدگاہ جب پہنچ جاتے، جب تک امام نماز عید کے لیے صفیں سیدھی کرنے کا حکم نہ دے اس وقت تک یہ تکبیرات بدستور پڑھتے رہنا چاہیے، زور سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 8، نماز عید سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فصلی رکعتین ولم یصلی قبلها ولا بعدها۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر نکلے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، نماز عید سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ بخاری 989، مسلم 884۔ نمبر 9، نماز عید سے پہلے اذان اور اس کی اقامت مشروع نہیں ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ عید کی نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی، مسلم 887۔ تو یہ رہے عید کے آداب، طریقے کہ ہم جب عیدگاہ جائیں ان تمام چیزوں پر عمل کریں، سنت کے اعتبار سے عمل کریں انشاءاللہ، پھر عید کے اندر عید کی نماز کی ادائیگی کریں۔ اور رب العالمین اس وقت فخر و مباحات محسوس کرتے ہوئے کہتا ہے، خوشخبری ہے روزہ رکھنے والوں کے لیے، عید کی نماز ادا کرنے والوں کے لیے، کہ اللہ رب العالمین نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ چنانچہ وہ دن ہوتا ہے عید، رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا عید کی رات کو، اور عیدین کی نماز ختم ہونے کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے اس کی اہمیت ہے۔ تو جس طرح جتنے بھی عیدگاہ میں جو نمازی ہوتے ہیں، رب العالمین ہمیں تمام فرشتوں کے اوپر یاد دہانی کراتے ہوئے تذکرہ کرتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت، تم نے جو میرے آدم کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا، آج دیکھو ہمارے تحمید، تسبیح، شکر تشکر کے لیے تسبیح و تحمید میں منہمک کہ ہمارے بندے کھلے میدان میں عیدگاہ میں حاضر ہیں، بتاؤ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ رشتے کہتے ہیں اللہ ان کا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اپنی عزتی و جلالی، اپنے رب العالمین اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں تب سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کے تمام لوگوں کو دن نصیب کر دے جس میں رب العالمین ہماری اور آپ کی مغفرت کر دے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہم تمام لوگ گناہوں کو معاف کر کے جنت کی حصولیابی، جنت الفردوس کی حصولیابی کی توفیق عنایت فرما دے۔ اپنے رحم و کرم سے جنت الفردوس کی ادائیگی نصیب فرما اور ہمارے تمام سیئات کو معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔